آج مل کر ہم مبارکبادیوں میں سے دوسری مبارکبادی کو سیکھنا شروع کریں گے، اور سارے مل کر بول دیں گے دوسری مبارکبادی کون سی ہے؟ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ اور لفظ مبارک جبکہ پچھلی دفعہ ہم نے سیکھا اس کا مطلب ہے خوشبخت ہے، وہ اندرونی اور بیرونی خوشی سے بھرا ہوا ہے، وہ خوشحال شخص ہے، وہ اور اطمینان اور برکتوں والا شخص ہے۔ کون؟ وہ جو غمگین ہے۔ سننے کو اچھا نہیں لگتا کہ خدا غمگین شخص کی بات کر رہے ہیں، کہ مبارک وہ شخص ہے جو غم سے بھرا ہوا ہے، لیکن ہم نے تو یہی سیکھا ہے کہ جو خدا کے ساتھ چلتا ہے وہ تو خوشیاں نالی پڑے ہوئے، ایسا ہی سیکھے ہے۔ جو خدا کے ساتھ چلے گا، جو خدا کا بندہ ہے، جس پر خدا کی برکت ہے، وہ تو خوشی سے ہی بھرا رہتا ہے۔ لیکن آج کی مبارکبادی ہمیں یہ کہتی ہے کہ مبارک ہے وہ شخص جو غمگین ہے، جو دکھی ہے، جو غم کے اندر ہے۔ لیکن آج یہ سیکھنا ہے کہ یہ کیسا غم ہے جس کی بات آج کی گئی ہے، یہ کیسا غم ہے۔ غمگین کا یہاں جو مطلب ہے یونانی لفظ ہے پینتھو۔ پینتھو کا مطلب ہے سارے کا سارا جسم یا بدن غم یا ماتم یا نوحہ میں لپٹا ہو، ایسا غمگین جس کے اوپر ماتم طاری ہوا ہو، اس کا جسم ٹوٹ رہا ہو، ایسے غمگین شخص کی طرف اشارہ ہے، اور وہ درد وہ غم اس کی آنکھوں سے برس رہا ہو۔ مبارک ہے وہ شخص جو غمگین ہے۔ کیسے غمگین کی بات کی گئی ہے؟ ایسا شخص جس کے غم سے اس کا بدن ٹوٹ رہا ہو، بدن ٹوٹ رہا ہو، اور اس کے بدن کی درد جو ہے اس کی آنکھوں سے باہر آ رہی ہو، ایسے غمگین کی طرف اشارہ ہے۔ اور ایسا غم جو ہے ایسے شخص کی طرف اشارہ ہے جو اپنے گناہ کا غم رکھتا ہو۔ کس کا غم؟ گناہ دا غم۔ جو ایماندار جس سے غلطی ہو، جس سے گناہ ہو، اس کے اندر ایسی غمگینی ہو جس کو احساس گناہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ گناہ ہو جائے تو غم نہ پرے ہوئی۔ کیا ایسا غم طاری ہوتا ہے ایمانداروں پہ؟ نہیں ہوتا۔ گناہ کا غم، مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی ہے، اور وہ غمگین ہوتا ہے، وہ اپنے گناہوں پر ماتم کرتا ہے، پچھتاتا ہے، اور ایسی شدت کہ وہ روتا ہے، ایسی شدت کہ اس کے آنسو بہتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایسا شخص جس نے اپنے گناہوں پر غم کیا، یاد کریں وہ کون ہے؟ جو صلیب پر دائیں طرف ہے، ایک ڈاکو کا ذکر ہے۔ اسے اپنے گناہوں کا غم ہے، ماتم ہے، اور وہ کیا کہتا ہے اپنے گناہوں کے بارے میں دوسرے شخص کو کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں ہم گرفتار ہیں، اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ ہم اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، گناہ، احساس گناہ، اور اس غم میں مبتلا ہے۔ یہ غم کے الفاظ ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ اس نے تو کوئی بے جا کام نہیں کیا، ہم نے کیا ہے کہ ہم سزا پا رہے ہیں۔ کن باتوں کی؟ اپنے گناہوں کی، اپنے قصوروں کی، اپنے کاموں کی ہم سزا پا رہے ہیں۔ اور مجھے ایک اور پرسنالٹی یاد آتی ہے، اور وہ ہے مصرف بیٹا۔ کون ہے؟ اس نے وہ پچھتایا اور غم کھایا، اس نے اپنے کام پر، اس نے اپنے باپ سے اپنا حصہ لے کر عیش و عشرت میں جو ہے وہ اڑا دیا، اور پھر کیا حالت ہوتی ہے؟ نہ پیسہ رہتا ہے، نہ کھانے کو کچھ رہتا ہے، اور سوروں کی پھلیاں جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ کھاتا ہے، اور وہ بھی اسے نہیں ملتی۔
تب اسے یاد آتا ہے کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سارے نوکر ہیں اور انہیں افراد سے ملتا ہے، میں اپنے باپ کی طرف لوٹوں گا اور کہوں گا، کیا کہوں گا؟ کیا باپ، میں گنہگار ہوں اور میں نے تیری نظر میں اور خدا کی نظر میں گناہ کا غمگین ہونا، اپنے گناہوں پر غمگین ہونا، اپنی غلطیوں پر غمگین ہونا۔ میرے ساتھ زبور 51 نکال کے رکھیں۔ خدا کا بندہ داؤد کس طرح اپنے گناہ پر غمگین ہوتا ہے، کس قدر وہ اپنی غلطی، اپنی خطا، اپنی بدی کے بارے میں کہتا ہے کہ اے خداوند میں نے تیرا گناہ کیا ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اے خدا اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر اور اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے، میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال۔ وہ اپنے آپ کو شامل کرتا ہے، اور بار بار اس زبور میں اور میری آئے گا ذکر۔